يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید محمد حسین زیدی، سیدہ حاجرہ شمیم، سیدہ مدحت بطول، سید محمد تقی زیدی، سید قمر عباس زیدی، سید حیدر علی صدی، سید سیدین موسوی اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے مرحومین کل مومن مومنہ خصوصیت کے ساتھ ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں جو بے اولاد چلے گئے، تمام شہدائے ملت، تمام مجتہدین، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین وشفیع المذنبین المقاتب بطہ یاسین النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اقرب علیکم من حبل الورید. صلوات محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے کہ جو انسان پر حد سے زیادہ مہربان ہے. اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. وہ پروردگار جو انسان کی عزت کو بار بار رکھتا ہے. درود پڑھیے گا محمد علی محمد.
کتنی مرتبہ وہ ہماری عزتوں کو رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. بہت سارے ایسے کام جو ہماری زندگی کے اندر وہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں، ہے نا. وہ جانتا ہے ہماری چھپی ہوئی کمزوریاں، ہمارے چھپے ہوئے گناہ، اور وہ ہمیں اس چھپے ہوئے گناہوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے لانے سے رسوا نہیں کرتا. اور یہ بھی اسی لیے اللہ نے شریعت کو بھی ایسے ہی بنایا ہے. شریعت اس طرح بنائی گئی کہ اجازت نہیں دی گئی کہ کسی کو رسوا کیا جائے. یعنی یہاں تک کہ کسی سے سوال پوچھنے کے لیے منع کیا. مثلا یہ سوال بھی کیوں؟ مومن کی عزت کو رکھنے کے لیے اللہ نے ایسے قانون بنائے. مثلا آپ دیکھیں جب میں یہ قانون کو پڑھتی ہوں تو میں کہتی پروردگار کتنا بڑا احسان ہے کہ کہا گیا کہ آپ کسی کے بھی گھر جائیں تو کھانے کے وقت میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، کیوں نہ جائیں کھانے کے وقت؟ اچھا دو باتیں میں دونوں پہ ٹکراتی ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. ممکن ہے کہ وہ اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آپ کو بھی کھلا سکے، ہے نا، ممکن ہے. تو آپ ایک مہمان کا آنا اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہوگا. اور جس کے گھر آیا ہے اس کو کہا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے سمجھ لو نبی چل کر آیا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا قانون کیسے کسی طرف بھی، یعنی ایسا آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، پروردگار نے دونوں طرف جو ہے نا آپ کی ذمہ داری کو بتایا. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تب، اور آپ کے گھر میں کوئی آ گیا ہے تب. ورنہ ہم اپنے مطلب کے لیے بہت ساری حدیثیں یاد کر لیتے، دیکھو مولا نے یہ فرمایا، اور جو مطلب کی نہیں ہوتی ہے ہم اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. پھر خوبصورت ترین جملہ، بعض ایسے آپ کو مہمان نواز ملیں گے آپ کو کہ آپ ان کے گھر میں کسی بھی وقت چلے جائیں ان کا دسترخوان فوراً تیار ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ دسترخوان کو چھپا دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ملیں گے کیونکہ گھر میں آپ جیسے ہی پہنچے تو ان کا دسترخوان لگا تو کہتے ہیں جلدی سے چھپا دو، یہ پناہ ہے ابھی کے سامنے کیا کیا پیش کریں گے. اور عجیب جملہ ہے مومن کی عزت رکھنے کے لیے. مولا کا میرا سلام مفہوم ہے، مفہومی بیان کروں گی. مولا فرماتے ہیں اور کبھی کسی ایسے کمینے کے گھر چلے جاؤ، اگر کسی ایسے کے گھر چلے جاؤ تو اپنا روزہ ظاہر کرو. عزت کتنی رکھی ہے پروردگار. اچھا اس عزت میں اس کی بھی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے. اللہ کسی کی بھی عزت کو گرانا نہیں چاہتا. وہی ہے کل آپ نے اس دعا میں سنا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے. اور جس کو وہ بلند کرتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جس سے وہ پست کرتا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جس کو وہ دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لیتا ہے اس کو کوئی عطا کر نہیں سکتا. یہ عجیب دنیا کا قانون ہے. یہ سارا کا سارا قانون، بے شک آپ کو لگ رہا ہوگا دنیا کے اندر بہت سارے ایسے فرعون موجود ہیں جو ہماری بہت ساری دنیاوی کامیابی میں رکاوٹیں ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی سحر نہیں سکتا. اللہ جو ہے وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. کامیابی زندگی کامیابی کس میں ہے؟ زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ پروردگار عالم کا احسان ہی عظیم ہے کہ میں پھر کہتی ہوں کہ ہر سانس جب ملتی ہے، اور میں جس میں یہ جملہ اسی لیے کہتی ہوں کہ پروردگار آج تیرا پھر شکر کہ تو نے پھر سانسیں دی اور پھر آج کا روزہ ہمیں نصیب فرمایا. یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ آج کی پھر سانسیں عطا کی، اور انہی سانسوں کو افطار تک مکمل کرنے والا بھی پروردگار عالم ہے. اس روزے کو مکمل کرنے والا بھی خداوند کریم ہے، جو اپنی ذات میں بھی کریم ہے اور بے شک وہ کرم کرنے والا ہے. اس نے دنیا میں تمام انسانوں کے لیے ایک کامیابی رکھی. اس انسان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اس نے منشور بھی دیا ہے اور پریکٹیکل بھی دکھایا ہے. ایسا نہیں کہ اسے منشور نہیں دیا. قرآن کریم فرقان الحمید اس منشور کے طور پر ہماری زندگی کے اندر آیا، جو ہمیں بتائے گا کہ زندگی کامیابی کی زندگی کس طرح گزرتی ہے. پورا منشور ہے، آپ کی حیات کا پورا منشور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ولا ردبئی ولا یابس، ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اس قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، کیسے زندگی ایسی نظر آ جائے، تو چلتے پھرتے منشور بھی اس نے ہماری زندگی میں عطا کیے. وہ چلتے پھرتے منشور کیسے تھے؟ وہ اہل بیت کی صورت میں اور آل رسول کی صورت میں وہ منشور ہمیں دکھائے کہ اس کتاب کو اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے سامنے نظر آئے اور روایتوں کے ذریعے ہم تک وہ پہنچے. خدا کا شکر پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ایسے ہادیان رحمت دیے. جن لوگوں نے آج دعائیں ندوہ پڑھی ہوگی اور اس جملے پر پہنچوں گے، پروردگار عالم نے اپنا وعدہ
پورا کیا، ایسے لوگوں کو ہادی بنایا جن کو پروردگار عالم نے پیش کیا کہ وہ زندگی میں زہد و تقویٰ اختیار کریں گے اور دنیا کی زینت کی طرف نہیں جائیں گے، اور انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا تو خدا نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا اور ان کو ہادی بنایا اور ہادی بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ہماری طرف تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا ہمیں، ہماری طرف کوئی آیا ہوتا تو ہم ذلت اور رسوائی، جیسے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا کسی جگہ آپ جانے والے ہوتے نہیں تو کہتے پتہ ہی نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو ہمارا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہمارا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ تو کہیں بھی کہ دنیا جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہی، خدا جو ہے وہ کامیابی کی منازل کو طے کروانے کے لیے ان ہادیان رحمت کو بھیجتا رہا اور ہدایت کرتا رہا۔ اب یقین کیجیے جب میں ہدایت کو سوچ رہی ہوتی ہوں تو ایک زمانہ تو ممکن ہے، ایک زمانہ ہو کہ جہاں پر علم تک رسائی ناممکن ہو، اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے نا، گاؤں کے بوسیدہ ترین گاؤں کے کونے کھلے میں بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب کہیں یہ کوئی کہے کہ ہم تک کوئی ہدایت نہیں پہنچی تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جنگلی جانوروں کے پاس بھی ہدایت پہنچ چکی ہے جو پہلے بھی تھی، البتہ اب بالکل آنکھوں کے سامنے ہمارے واضح ہے۔ پہلے امام معصوم کے ذریعے پہنچی تھی، اب ہمیں خود پتہ ہے کہ کہاں کہاں جو ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس کس جگہ پہ یہ ہدایت پہنچ چکی ہے۔ ساری چیزیں خدا نے دے دی، کامیابی کی ساری چیزیں عطا کر دی، لیکن مسئلہ کیا ہے، کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، ہماری کامیابی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ پروردگار ہمیں ان روزوں کو صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کی ارکان، یہ بعض اوقات ہم رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن روزوں کے بہت سارے معاملات کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنے روزوں کو بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ان روزوں کے صحیح احکامات جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیں، اس طرح کہ بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً کے ساتھ ہمارے یہ شہر چھوٹے شہر ہیں، جب ہم شہر سے کہیں اور جاتے ہیں تو فاصلہ بھی کم ہے، کراچی جیسے بڑے شہروں جیسے ہی جگہ نہیں کہ آپ جائیں اور دوسرا شہر اس طرح لگتا نہیں کہ ہمارے تھوڑی ہی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد، کچھ دیر کے بعد ہمارا دوسرا شہر شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ مسافر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو خاص طور پہ، اب تو خیر ہمارے یہاں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور اب تو اسکول کالجز بالکل بند ہو گئے، لیکن جو لوگ پڑھنے کے لیے بھی اپنے شہر سے دوسرے شہر سے آتے ہیں وہ بھی مسافر ہی کہلائیں گے اور ان کا روزہ بھی قصر ہی ہوگا۔ کس کا قصر نہیں ہوتا؟ وہ ڈرائیور جس کا کام یہ ہے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ اپنی سواریاں اٹھاتا ہے اور سواریاں لے کر جاتا ہے، وہ جو ہے وہ قصیر السفر ہوگا اور اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ ورنہ عام لوگ جو اسے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا جو رہتے ہیں، مطلب وہ ہاسٹل کے اندر رہ رہے ہیں اور وہیں رہ رہے ہیں، 10 دن سے زیادہ قیام ہے، ان کے لیے روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اہل سنت کی ایسا نہیں ہے، اہل سنت کا نماز قصر ہوتی ہے، روزہ قصر نہیں ہوتا، ان کی نماز قصر ہوتی ہے، ان کا روزہ قصر نہیں ہوتا۔ اچھا اب حالات ایسے نہیں جیسے پہلے جب تو مسافروں کے لیے آپ چند گھنٹوں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، آرام دہ گاڑی نہیں، اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ ظہر سے پہلے سفر کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ظہر سے پہلے اگر آپ نے شہر اپنا کراس کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا، ظہر کے بعد سفر کریں گے تو روزہ رکھنا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ کل مثلا میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے، فیصل آباد بہت قریب ہے، 45 منٹ کا سفر ہے، فیصل آباد جانا ہے اور مجھے ہر حال میں جانا ہے، طے شدہ بات ہے کہ میں نے جانا ہے، اب مجھے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ روزہ رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ ممکن ہے کل کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ میں نہیں جا پاؤں، ممکن ہے کہ مجھے ایسا وقت نہ ملے کہ میں ظہر سے پہلے پہنچ پاؤں، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ظہر سے پہلے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر، اور وہ جب بارڈر پہ پہنچے جہاں ان سے جانا تھا وہاں ٹریفک اتنا جام تھا، وہیں ان کی ظہر ہو گئی۔ پھر حکم سمجھ میں آیا کہ حکم پروردگار نے، اللہ آپ کی اس عبادت کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہماری مشکل یہ کہ ہم کامیابی کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اپنی سینس آف سکسیس نہیں ہے کہ ہماری سکسیس جو ہے، ہماری جو کامیابی ہے وہ کس چیز میں ہے۔ آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان میں مطمئن نہیں ہیں۔ کہاں مطمئن ہیں؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک گاڑی ہے، سامنے والے کی بھی ایک گاڑی ہے، ہماری گاڑی تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی سی ہے، معمولی سی۔ اچھا دوسری گاڑی جو بہت شاندار ہے، دیکھ کے دل کڑتا ہے کہ نہیں کڑتا؟ ہمارا گھر چھوٹا ہے، کسی کا گھر بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے دل کڑتا ہے کہ نہیں کڑتا؟
کسی نے بہت قیمتی لباس پہنا ہے، ہمارا لباس عام ہے، دل کوڑ رہا ہے کہ نہیں کوڑ رہا؟ کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں؟ کیا کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے؟ ہماری کامیابی ان چیزوں کے اندر تو نہیں ہے نا کہ ہمارا لباس ایسا ہوتا ہمارا. کیوں؟ یہ کڑنا بتا رہا ہے ایمان بہت کچا ہے ابھی. یہ ہمارا کڑنا بتاتا ہے فلاں کے پاس یہ سہولت ہے، میرے پاس یہ سہولت نہیں ہے، ہم کوڑ رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس بات پر کوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کوڑنا بتا رہا ہے کہ ہم ابھی ایمان کی اس منزل پر نہیں پہنچے جہاں پر ہم ہیں. تھوڑے بہت دیندار ہیں، لیکن جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوڑنا بتاتا ہے ہم کامیابی کو. اب آپ دیکھیں یہ کب سمجھ میں آتی ہے، یہ کامیابی ہمیں کب سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کبھی زندگی پہ غور کیجئے. زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فقط جسم رہ جاتا ہے نا. وہ شان و شوکت، مثلاً ایک بہت شاندار عالیشان گھر بنایا، پراپرٹی بنائی، میرا جسم بستر سے لگ گیا، اس کے مزے لینے کے میں قابل ہی نہیں رہی، اب اس پراپرٹی میں گھوم ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، کیا بتائیں یہ جو انسان بستر پر لگا ہوا یہ سوچتا تو ہے نا کیا محنتیں کی تھی میں نے اس کو بنانے کے لیے، کتنی محنتوں سے اتنی بڑی پراپرٹی بنائی میں نے، اور اب اس پراپرٹی کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. بستر سے اٹھ کے جا کر دیکھ بھی نہیں سکتا یہ پراپرٹی ہے کیسی، دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ کامیابی اتنی اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے غور کرے نا انسان، لاکھوں مطلب گاڑیاں کی ریل پہ لے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جسم اللہ نے ایسا بنا دیا ہے، اس جگہ پر پہنچ گئی ہے باڈی کہ ایمبولینس میں ہی جا سکتے، گاڑی کا مزہ ہی نہیں لے سکتا ہے نا حالات. تو انسان اس دنیا کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس دنیا کے لیے پڑتا ہے، اور اس دنیا سے وہ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا. کچھ بھی لے کر جو لے کر جاتا ہے وہ جس میں اپنی زندگی، اگر ہم یہاں پر اطمینان میں لیں، ہم یہاں پہ کہا تھا کہ یہ اطمینان میں آئے گی کیسے؟ جب ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں گی. یہ جو زندگی کا اطمینان حاصل ہمیں ہوگا نا، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ آپ یہ سوچیں کہ بھائی اگر وہ اس میں کامیابی سمجھ رہی ہے، بڑی گاڑی ہے اس میں کامیابی میری، آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں ہم منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا نہیں ہوئے، ہے نا. ہم نے وہ مشکلیں دیکھی ہیں. آج ہمارے گھر میں اے سی لگ گیا تو ہم نے بہت شدید گرمی کے دور بھی دیکھے ہیں. آج اگر گاڑی ہے تو کل ہم سڑکوں کے اوپر پیدل بھی چلے ہیں، اور ہم نے بہت سخت زندگی گزاری بھی ہے، اور اب بھی گزار رہے ہیں. اگر نہیں آیا اور اب بھی گزارے ہیں. دنیا کے اندر لوگ جو سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے کوئی مشکل جھیلی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم نے ایک مشکل جھیل لی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی آرام ملا ہے، اس اور آرام کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم تو رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اگر انسان غور کرے، آپ غور کیجئے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا تھا، شدید گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا، پنکھے بھی نہیں چلتے تھے، گزرتی تھی نا زندگی. اب ذرا غور کیجئے، زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح گزاریں اس طرح گزاریں، زندگی گزر جاتی ہے. اگر انسان کو اطمینان کامل حاصل ہو جائے کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں جس حال میں اچھی زندگی، یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا، نیتیں یقین کریں خالص ہو جائیں گی. نیتیں خالص کیوں نہیں؟ اطمینان نہیں ہے. اس کو 2 ملی تو مجھے 1 کیوں ملا؟ اطمینان نہیں ہے، قلبی اطمینان. یہ اطمینان کا نہ ہونا میری زندگی کو برباد کر رہا ہے، میری سکسیس کو جو ہے وہ برباد کر رہا ہے. جب تک آپ اپنے ذہن کے اندر کامیابی کی روٹ نہیں لے کر آئیں گے کہ میری کامیابی اس میں، مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی، مل گئی، پیٹ بھرنا تھا، ہو گیا، یہ کام ہونا تھا، نہیں ہوا جو اس کی مصلحت ہے پروردگار. جب میں کڑنا چھوڑ دوں گی اور اطمینان لگی، جو یہ قلب مطمئنہ ہے نا، اسے کہتے کیا ہیں؟ یہ قلب مطمئنہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی رضاؤں پر راضی ہو جاتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد علیہ اسی لیے آپ دیکھیں امام معصوم کی دعاؤں کے اندر بڑا موجود ہے کہ اس اطمینان قلب کے لیے انسان قانع ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت بڑی ایک صفت ہے قناعت. کتنی بڑی صفت ہے. میں بکھرے موتی میں نصر شیرازی کا یہ واقعہ پڑھ رہی تھی اور بڑا حیران کن ہے، اور میں نے کئی دفعہ یہاں بیان بھی کیا اور آپ لوگوں کے ذہن میں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یاد ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے
کہا کہ امام میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، آج بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ صاحب معرفت انسان ہے، عام انسان نہیں ہے، میرے ذہن میں شاید ان کا نام ہی لیکن ایک صاحب معرفت انسان ہے۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ تاجر تھا بھی وہ تاجر، اور آپ جانتے تجارت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ پانی کا جہاز ہے، پانی کے جہاز میں لوگ اپنا سامان لے کر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاز میں جا رہے تھے، سامان ہمارا جا رہا تھا، تو میں جو ہے اس کے سرفیس پہ، جہاز کے سرفیس پہ آ گیا اور میں جب ٹہل رہا تھا، ایک سمندر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور سمندر کے بیچوں بیچ ہمارا جہاز تھا، بالکل سمندر کے بیچوں بیچ۔ اچانک میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران ہو گیا، شوق ہو گیا، بالکل شوق۔ جتنے اچھے سوئمر ہوں، جتنے اچھے تیراک ہوں، کہ بیچ سمندر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک بندے کو دیکھا پانی کے اوپر کھڑا ہوا تھا، سمندر کے بیچوں بیچ پانی کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ جہاز ہمارا اتنا قریب ہو، کیونکہ وہ کچھ کہہ رہا تھا تو میں اس کو سنوں وہ کیا ہے۔ جب میں قریب ہوا، وہ میرے قریب ہوا، تو میں نے اپنی کان کو لگایا تو میں نے سنا کہ وہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم، یہ تو نے اپنے حق کی قسم کھائی ہے، جلالت کی قسم کھائی ہے کہ تو جو ہے وہ انسانوں کو جہنم میں پاٹ دے گا۔ میں تجھے علی کے حق کی قسم دیتا ہوں، علی کے حق کی قسم دیتا ہوں تو مجھے نجات دینا۔ اچھا جب علی کا نام سنا، ظاہر ہے مولائی بھی ہے، علی کا ماننے والا بھی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ علی کی اتنی معرفت رکھنے والا بندہ ہے جس طرح کھڑا ہوا، یقیناً اس کے پاس کچھ ہے، اس سے میں زندگی کی کچھ قانون لے لوں تاکہ میں اپنی زندگی سنوار لوں۔ اور نیک لوگ وہی ہوتے ہیں، سمجھدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی کامیابی کو سمجھتے ہیں اور راز پوچھتے ہیں۔ مولا کائنات کے کچھ صحابی ایسے تھے جو اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے کہ مولا اصل کامیابی کا راز کیا ہے، اور مل گیا۔ سلمان کو مل گیا نا، کچھ لوگوں کو مل گیا، انہوں نے مانگا اور مل گیا۔ کہا کہ معلوم ہے میں نے کیا کیا امام، میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا اے عبد صالح، لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں تھا، میں اسے پکار رہا تھا، تو میں نے کہا علی کے حق کی قسم تو میری پکار کو سن۔ پھر وہ متوجہ ہوا، جب وہ متوجہ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ علی کے حق کی قسم، اے عبد صالح، میں جو تیری حالت دیکھ رہا ہوں، تجھے علی کے حق کی قسم تو مجھے کوئی نصیحت کر، تو ایک عبد صالح کوئی نصیحت کر دے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے۔ علی کا دامن مت چھوڑنا، علی کا دامن میں۔ دوسرا یہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کامیاب ترین زندگی گزارو، قناعت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، قناعت، علی کا ساتھ، یہ دونوں چیزیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گی اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گی۔ کتنا بڑا مرحلہ۔ کہا امام اس سے زیادہ حیرت انگیز میرے لیے کچھ اور تھا جو اس نے مجھے نصیحت کی، وہ بڑی بہترین نصیحت تھی، مجھے سمجھ میں آ گئی، واقعی سمجھ میں بھی آتا ہے ایک انسان کے قناعت اور علی کا ساتھ اسے کہاں تک لے جا سکتا ہے نا۔ کہا پھر میں نے اس سے پوچھا اے عبد صالح تو کون ہے؟ اس نے نہیں بتایا، اس نے انکار کیا بتانا۔ میں نے کہا تجھے علی کے حق کی قسم تو اپنا تعارف کرا دے، تو مجھے بتا، میرا دل کرتا ہے میں تجھے جانوں، تو مجھے بتا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ میں کون ہوں؟ ابلیس، میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ تو کہا پھر تو علی کے حق کی قسم دے رہا ہے پروردگار عالم کو، کیوں؟ کہا جتنے تم علی کے چاہنے والے نا، تم علی کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ تم اتنا نہیں جانتے کیونکہ میں آسمانوں پر رہا ہوں، میں علی کی قدر و منزلت کو جانتا ہوں، میں وہاں کیا مقام ہے ان کو جانتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس نے جو نصیحت کی، کہا کیونکہ شیطان صاحب جو نصیحت کی مجھے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اصل تو مسئلہ یہ پیش آیا نا کہ ایک شیطان ایک بات بتا رہا ہے، تو امام کا ایک بڑا بہترین سا نسخہ آپ نے سنا بھی ہوگا، مولا فرماتے ہیں جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لو، ہے نا، وہ لے لو۔ بہت سارے شیطانی لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ تو ٹیلی ویژن پہ آپ کو ایسے شیطانی لوگ بہت زیادہ نظر آ بھی رہے ہوں گے جو پورا سال جو ہے وہ گمراہی کے پیغام بھی سنا رہے ہوتے ہیں، اور اب جو ہے وہ پیغام کہ جہاں بھی صحیح بات ہے۔ اب کہا ہے کہ یہ جو بات کی اس نے، اب یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں جب اس نے نصیحت کی، اس نے اپنی شیطان نے شیطانیت کو چھوڑ دیا تھا،
جب اس سے نصیحت مانگی گئی، اگر انسان نصیحت لینا چاہے تو شیطان سے بھی لے لیتا ہے نا، اگر نصیحت لینا چاہے اور نہ لینا چاہے تو پیغمبر اور نبی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پیغمبر اور نبی بھی درود پڑھ دے گا محمد علیہ محمد مناجات مولا کائنات کی آج چھٹی مجلس، اور ہم نے اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے مولا کائنات کی دعاؤں کا سہارا لیا. اور اتنے خوبصورت کلمات آپ نے کل دعائے استشیر کے سنے ہوں گے، حسین ترین کلمات سے دعائے استشیر. میں نے کوشش کی ہے میں ڈھونڈوں وہ ساری دعائیں جو مولا کائنات کی طرف سے روایت کی گئی ہیں اور ان کے بہترین الفاظ جو ہماری زندگی کو بدل دیں. آج کی جو دعا ہے، آج کی جو مناجات ہے، بڑی عجیب مناجات ہے. مولا نے اس مناجات کے بارے میں کہا ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں جو ہوں مسجد میں گیا، اور جب میں مسجد رسول میں گیا تو میں نے دیکھا مولا کائنات نماز شب پڑھ رہے تھے مسجد میں. امام نے نماز شفا پڑھی، پھر وتر پڑھی، اس کے بعد امام نے ایک دعا پڑھی. اب یہ روایت جو کر رہے ہیں ابن عباس، اور ابن عباس ہوئے ہیں جو امام کی بہت ساری دعاؤں کو جانتے ہیں، بہت قریب رہتے ہیں، بہت سنتے ہیں امام کو، بہت کچھ سنتے ہیں امام سے نا. انہوں نے کہا، ابن عباس کہتے کہ میں نے جو وہ دعا سنی تو اس سے پہلے میں نے امام کی زبان سے ایسی دعا کبھی بھی نہیں سنی تھی. جب امام نے اپنی مجلس کو اپنی نماز کو ختم کیا تو میں نے ان سے پوچھا، دعا کو ختم کیا، کہ امام مجھے تعلیم کریں یہ دعا کون سی دعا ہے. امام نے کہا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے، اس دعا کا نام ہے دعائے صنمی قریش. دعائے یہ آپ کو ملے گی، اور مفاتی میں بھی یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا آپ کو ملے گی وظائف الابرار میں، تحفۃ العوام میں بھی ہے، وظائف الابرار میں ملے گی، تحفۃ العوام میں بھی. امام فرماتے، امام نے اس دعا کے لیے کہا کہ آپ سے جب یہ کہا گیا کہ ثمنی قریش کے بارے میں بتائیں تو آپ نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی اور علی کی جان ہے. خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد اور علی کی جان ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے وہ حضرت کے ساتھ جنگ احد اور جنگ تبوک میں جہاد میں شریک تھا اور ان کے سامنے شہید ہوا. اس دعا کو پڑھنے کا اس کو ثواب ایسا ملے گا کہ جیسے وہ اس جنگ میں شریک تھا اور ان کے روبرو ان کے سامنے شہید ہوا، اور اس کے علاوہ 100 حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور 100 عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اور جو حضرت کے ساتھ اسے بجا لایا، یعنی ایسا حج، کون سا حج؟ حج بھی کون سا حج؟ ایک یہ کہ 100 حج کا ثواب ملے گا، بات ختم ہو گئی. نہیں، مولا فرما رہے 100 حج اور 100 عمرے جو اس نے رسول خدا کے ساتھ کیے، ایسے 100 حج جو رسول خدا کے ساتھ اس نے ادا کیے ہیں، ایسا ثواب ملے گا. اور اس کو 1000 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. 1000 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اور قیامت میں اس کا حشر جناب رسالت مآب معصومین کے ساتھ ہوگا. یعنی جب وہ قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو کس جگہ پہ؟ مقام بلند کیا. اچھا، دعا بڑی عجیب ہے. جب میں اس کے مناقب کو پڑھ رہی تھی اور جب میں دعا کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچتی تھی کہ پروردگار اس کے اندر کیا میسج ہے، کیا میسج کیا ہے اس کے اندر؟ میسج یہ ہے، اب یہ دعائیں جو صنمی قریش ہے، اس صنمی قریش کا جو آغاز ہے، اس پوری دعا کے اندر امام نے اپنے دشمن کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے. اپنے دشمن کا تذکرہ اور اپنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. اور اللہم العن صنمی قریش، خدا لعنت کرے قریش کے دو بتوں پر. ان بتوں نے کیا کیا؟ ان دونوں شیطان پر، ان دونوں شریکوں پر اور ان دونوں کی بیٹیوں پر. نہیں معلوم، دیکھیں یہاں پر امام نے کوئی بھی مروت نہیں کی ہے، کوئی مروت نہیں کی ہے. اور جنہوں نے لعنت، جنہوں نے تیرے حکم کی مخالفت کی، مخالفت کیا کی؟ تیرے وحی کا انکار کیا، تیرے انعام کے منکر ہو گئے، تیرے رسول کی نافرمانی کی، تیرے دین کے، تیرے منقب جو تو نے منقب کیا تھا، تیری کتاب میں تحریف کر دی، کتاب میں تحریف کی، تیرے دشمنوں کو دوست بنایا، تیری نعمتوں سے انکار کیا، تیرے احکام کو معطل کیا،
تیرے فرائض کو باطل کیا. غور کرتے چلے جائیں, غور کرتے چلے جائیں. جہاں بھی ہم اس جگہ پر گرفت میں آتے ہیں یہ لعنت ہم پر بھی پڑنے والی ہے. جہاں بھی ہم احکام کو باطل کر رہے ہوتے, احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے, اور تیری آیاتوں میں الحاد کیا, تیری دوستوں سے عداوت کی, تیرے دشمنوں سے محبت کی, دوستوں سے عداوت کی. اور مومن کی نشانی یہ, وہ خدا کے دشمنوں کو, اس کا اپنا دشمن نہیں ہوتا. مومن کی ایک عجیب نشانی ہے, مومن کی نشانی اس کا ذاتی دشمن نہیں ہے کوئی. ہماری تو بہت ہے, کتنے رشتہ داروں کے نام لے لیں, یہ فلاں 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 جو ہے وہ مجھے صحیح نہیں دیکھ. کتنے دشمن ہم تو گنتیوں پہ رکھتے ہیں, ہمارا کوئی دینی دشمن ہے ہی نہیں. ہم تو اپنے دینی دشمنوں کسی کو جانتے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہم جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے, اور جہاں ہمارا مطلب ہوتا ہے, جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر عمل کیا تو فلاں بہت بڑا بندہ چھوٹ جائے گا, اس سے ملنے والے انعام و اکرام بھی چھوٹ جائیں گے, تو ہم نہیں سوچتے یہ دوست ہے اللہ کا کہ دشمن ہے. بنا لیتے ہیں دوست, بناتے کہ نہیں بناتے, دنیا کے چند روزے فائدے کی خاطر. اور فرمایا تیرے شہروں کو خراب کیا, شہروں کو خراب کیا, تیرے ملک میں تیرے بندوں میں فساد پیدا کیا. خداوند عالم ان دونوں کی مطابقت کرنے والوں کی, جو ان دونوں کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کے دوستوں کو, ان کے پیروں کو, ان کے مددگاروں پہ, سب پہ لعنت, سب پہ لعنت. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خاندان نبوت کو تباہ کیا. یہ جو دعا ہے نا, یہ دعا, اس دعا کے اندر مصائب ہے. یہ دعا خود مصائب کی پوری. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے, توفیق عطا کرے, کوشش کریں اس دعا کو پڑھ لیں. اور کیا خاندان نبوت کو تباہ کیا, اس کا دروازہ بند کر دیا, اس کی چھت کو توڑ دیا. خاندان نبوت کی چھت کو توڑ دیا, اس کا دروازہ بند کر دیا. اور آسمان کو اس کی زمین سے ملحق کر دیا, اس کی بلندی کو پستی میں تبدیل کر دیا, اس کے ظاہر اور باطن کو ملا دیا. اس گھر کے مکینوں کا ایسا استحصال کیا کہ اس کے مددگاروں کو ہلاک کر دیا اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا. اور اس کے منبر اور اس کے وسیع اور اس کے وارث علم سے خالی کر دیا, اور اس کی امامت سے انکار کیا. ان دونوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کیا, لہذا ان کے عذاب کو سخت کر دے اور ان کو دوزخ کا عذاب دے. اور دوزخ کیا ہے؟ وہ کسی کو باقی رکھتا ہے نہ کسی کو چھوڑتا ہے. خداوند عالم ان پر لعنت ہو, ہر بری بات کے عوض جو ان سے سرزد ہوئی ہو. یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا. اب آپ سمجھ گئے یہ کون ہے. منبر پر چڑھ گئے, مومنوں کو تکلیف دی, منافق سے دوستی کی, خدا کے دوستوں کو ایذا پہنچائی, رسول کے طرفداروں کو واپس لائے, اور خدا کے سچے مخلص بندوں کو جلا وطن کر دیا. کون سے مخلص بنتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا انہی کے دور کے اندر, اور کیسے کیسے رسول خدا کے صحابیوں کو جلا وطن کیا گیا جو ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے. اور کیا انہوں نے کافروں کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی اور واجب میں تغیر پیدا کیا. کتنے آج کیوں ہماری شریعت اتنی بدل گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب نہیں جانتے تھے اور منبر پر بیٹھ گئے تو جس نے جو پوچھا کچھ اپنی طرف سے بتایا, کچھ ایسا بتایا, اور شریعت ہم دیکھیں ہم کتنی شریعتوں میں بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ کیونکہ ہمارے پاس صحیح وہ شریعت پہنچنے نہیں دی گئی. اور شر اختیار کیا, معصوم کا خون بہایا, خیر کو تبدیل کیا, کفر کا قیام کیا, جھوٹ اور باطل پر اڑے رہے, میراث میں ناحق قابض ہو گئے. یہ جناب فاطمہ الزہرا کا وہ دکھ ہے جو امام نے اپنی اس دعا میں فرمایا کہ جب بی بی کہتی تھی کہ میں قرآن سے آیت کو پیش کروں تو کہتے تھے کہ کوئی حدیث دکھائیں. جب حدیث دکھاتی تھی تو کہتے تھے قرآن کی آیت لے کر آئیں. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیسے مسلمان ہو, میں قرآن سناتی ہوں تو تم کہتے ہو حدیث سناؤ, اور جب میں حدیث سناتی ہوں تو تم کہتے ہو قرآن لے کر آؤ. اصل میں تم ماننے والے نہیں ہو, تم یہ نہیں چاہتے کہ ارث کو واپس لوٹاؤ اور خراج کو منقطع کیا. آپ جانتے ہیں جیسے ہی جب اس پر قبضہ کیا گیا فدق پر, سب سے پہلے جو خراج آ کر مسلمانوں کی آبیاری کرتا تھا وہ خراج فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیا گیا. اور حرام سے اپنا پیٹ بھرا, جو بھی حرام سے اپنا پیٹ بھرے گا یہ ساری لعنتیں اس کے اوپر جاتی ہیں. اور خبث کو اپنے لیے حلال کر لیا اور باطل کو بنیاد
قائم کر دیا اور ظلم و جور کو رائج کیا اور دل میں نفاق پوشیدہ تھا۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے۔ دیکھیں آپ کے اوپر کسی نے جتنا بھی تشدد کیا، نفاق نہیں رکھنا دل کے اندر، کیونکہ دل میں نفاق رکھنا منافق کی نشانی ہے۔ منافق دل میں نفاق رکھتا ہے۔ ملنا ہے کھلے دل سے ملے، جس سے ملے سچے دل سے معاف کر کے ملے۔ اور کہا مکر و قلب میں چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا جو مکر ہے، اسلام تو لے آئے تھے لیکن مکر جو ہے اپنا دل میں چھپایا تھا۔ ظلم و ستم کی اشاعت اور وعدے کے خلاف عمل کیا، امانت میں خیانت کی، خدا اور رسول کے حلال کو انہوں نے حرام کیا۔ کتنی چیزیں جو تھی شریعت کے اندر، اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کیا کیا چیزیں حلال کو حرام کی گئی، اور آپ جانتے ہیں اس میں شریعت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی تو معاشرہ ہمارا بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اسلام جو ہے متغیر کر دیا گیا، آدھے مسلمانوں کو بھٹکا دیا گیا۔ خدا کا شکر اس نے ہمیں مولا کے ماننے والوں میں پیدا کیا جس کے پاس صحیح شریعت پہنچ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کیا کیا حلال کو حرام کیا، معصومہ کے شکم پر دروازہ شکافتہ کر دیا۔ مولا لعنت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگے آپ کو سمجھ میں آئے گی کس پر لعنت کر رہے ہیں۔ اب کتنا بڑا دکھ ہے جو امام اس دعا کے اندر، آپ دیکھیں امام معصوم وہ معصوم نہیں ہے جو اپنی ذاتی دشمنی میں کسی کو لعنت کریں گے، ذاتی دشمنی میں لعنت نہیں ہے۔ یہ معصومہ اس لیے نہیں کہ ان کی زوجہ تھیں اور ان کے اوپر ظلم ہوا اس لیے نہیں، امام جانتے خاندان نبوت کو اور اسلام کو برباد کرنے کی سازشوں میں یہ کام کیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک عورت پہ فقط ظلم کیا گیا، اور کیسا ظلم کیا گیا، معصومہ کے شکم پر دروازے کو گرایا گیا، محسن کا حمل ساکت ہو گیا۔ سب کو بیان کیا اور کہا معصومہ عالم کے پہلو کو زخمی کیا اور وہ قبالہ جو لکھا گیا تھا اسے پھاڑ دیا۔ اب سوچیں نبی کی بیٹی ہے، ایک عام انسان، میں جاتی ہوں اور میرے پاس کوئی صحیح کاغذات ہیں اور عدالت میں میرے وہ کاغذات پھاڑ دیے جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں خجالت کیسی محسوس ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی جب دربار سے آئی تو روتی ہوں آئی، اور صرف روتی نہیں، چیخ مار کے رو رہی، خیالی میں رسول کی بیٹی، میں فاطمہ زہرا، بھرے دربار میں مجھے جھٹلایا ہے، بھرے دربار میں روتی ہوئی آئی ہے بی بی، بھرے دربار میں جھٹلا دیا گیا۔ مولا فرما رہے معصومہ عالم کو ساکت کر دیا، محسن کو معصومہ کا پہلو زخمی کر دیا اور جمعیت پراگندہ ہوئی، ان کو حق سے محروم کر دیا جھوٹ اور فریب کے ساتھ۔ اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو امام کے اس غم کا اندازہ ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مولا کے مسائل رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گئے۔ مولا نے اپنے غم کو بیان کیا کس انداز سے، اور یہ غم کب تک رہا؟ مولا اس غم کو، یہ دعائے صنمی قریش جو آئی ہے مولا کی طرف سے، یہ اس وقت نہیں آئی جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بعد آئی۔ آپ سوچیے مولا کے دل پہ کتنا زخمی گزرتا ہوگا، وہ جگہ، وہ گھر جہاں پہلو پہ دروازہ گرایا گیا تھا، جب مولا وہاں سے گزرتے تھے نہ جانے کیسی آہیں بھرتے تھے۔ یہ تو مولا ہے نا، امام حسن کے بارے میں کہا گیا، امام حسن کیسے تھے، چھوٹے تھے نا بچے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، بہت چھوٹے تھے، اپنی ماں کو، میرے مولا فرماتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے کتنا بڑا دکھ میرے اوپر گزرا ہے، اپنی ماں کو تماچے کھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مولا اس جگہ سے گزرتے نہیں تھے کہ یہاں میری ماں کو تماچے لگائے گئے تھے، یہاں میری ماں کو تازیانے مارے گئے تھے۔ مولا کائنات اس غم کو لیتے ہوئے 30 سال گزار دیے۔ آسان تو نہیں تھا نا مولا کے لیے، ہر لمحہ جناب سیدہ کو یاد کرتے تھے، جناب سیدہ کے غم کو یاد کرتے تھے، اپنی نمازوں میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، پروردگار عالم نہ جانے کیسے مصائب تھے جو میرے مولا کے دل پر ٹوٹے، کیسے مصائب تھے، انہی مصائب کو سہتے سہتے یہ دن آ گیا۔ آج کا دن آخری دن، آج 17 رمضان، کل 18 رمضان، آج کا دن ہے جو امام نے اچھا گزارا، بہترین۔ کل کا دن وہ دن ہے کہ جب مولا، روایتوں نے عجیب جملہ بیان فرمایا، مولا نماز شب پڑھنے کے لیے کل تک کے جو مصائب پہنچے تھے بیوی کے گھر سے نکل گئے،
بیوی یہ گھر سے نکل گئی. مجھے نہیں معلوم ایک بیٹی نے اپنے باپ کو رخصت کیسے کیا. روایتوں نے لکھا ہے جب مولا اس اسٹیچر پہ لائے گئے, اس کپڑے پہ لائے گئے, تو بی بی ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی میرا بابا تو اپنے قدموں میں چل کر گیا تھا, یہ میرا بابا واپس کس انداز سے آیا ہے. روایتوں نے لکھا مولا بس چلے گئے, جیسے ہی مسجد کے اندر پہنچے, مسجد کوفہ, خدا آپ کو جانا نصیب کرے, خدا کربلا میں آپ کو وہاں زیارت کرائے. مولا جیسے ہی کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا ابن ملجم لیٹا ہوا ہے, اوندھا لیٹا ہوا ہے. امام نے اس کو اٹھایا. آپ دیکھیں, آپ حرم کے اندر جائیں, جب نماز کا وقت آتا ہے اس سے پہلے حرم کی خدامیں آ جاتی ہیں, آپ کو نماز کے لیے اٹھاتی ہیں. مولا نے یہ پیغام ہم سب تک پہنچا دیا کہ نماز کے وقت دشمن بھی سوتا ہوا امام کو پسند نہیں ہے. میں کہوں امام نہ اٹھائیں, اس کی نماز بھی کس کام کی ہوگی, نہ اٹھائیں. نماز کے لیے اٹھا دیا. اب نماز تہجد کی ادا کرنے کے بعد نماز کا وقت آیا. یہ نماز کے بالکل برابر میں نمازی جیسے امام بالکل آگے کھڑے, بالکل پشت پہ, سب سے بالکل پیچھے جو ہے امام کی صف میں کھڑا ہو گیا. اب صفیں لگ گئی, نماز شروع ہو گئی. نماز صبح ادا کر رہے ہیں مولا, 18 رمضان کی نماز صبح ادا ہوئی. بس دوسری رکعت کا پہلا سجدہ, روایتوں نے لکھا ہے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا. بس سجدہ کر رہے تھے, تلوار نکالی گئی, اور جو تلوار سر پر لگی ہے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.